أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. محترم مہمان خصوصی، معزز علماء کرام، قابل احترام اساتذہ، میرے عزیز بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کے سامنے کسی کہانی، کسی افسانے یا کسی دور کی بات نہیں کر رہی ہوں. میں ایک زندہ حقیقت بیان کرنے آئی ہوں. ایک ایسی حقیقت جس نے ہمارے بیٹوں کی مسکراہٹ چھین لی ہے، جس نے والدین کے راتوں کی نیند حرام کر دی ہے، اور جس کا نام ہے جہیز. بیٹی کی ہنسی چھین لی رسم جہیز نے، بیٹی کی ہنسی چھین لی رسم جہیز نے، غریب کے آنگن میں آگ لگا دی جہیز نے. یہ کیسا رواج ہے، کیسی یہ بندش ہے، انسان کو انسان سے جدا کر دیا جہیز نے. سوچئے، کیا کسی باپ کی بیٹی کم قیمتی ہوتی ہے؟ کیا کسی ماں کی گود سے نکلی ہوئی بیٹی بوجھ ہوتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. پھر آخر کیوں ایک بیٹی کی شادی اس وقت تک مکمل نہیں سمجھی جاتی جب تک اس کے ساتھ سامان کا ڈھیر نہ ہو؟ کیوں ایک لڑکی کی عزت کو فریج، گاڑی اور نقد رقم سے تولا جاتا ہے؟ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کتنی بیٹیاں صرف اسی لیے بیٹھی ہیں کہ ان کا جہیز پورا نہیں ہوا. کتنی مائیں اپنے بیٹوں کے نصیب پر نہیں بلکہ معاشرے کے رسموں پر آنسو بہاتی ہے. یہ جہیز نہیں، یہ غریب کی چیز ہے، یہ باپ کی مجبوری ہے، یہ بیٹی کی خاموش راہ ہے. جہیز وہ رسم ہے جو شادی جیسے پاکیزہ رشتے کو بوجھ بنا دیتی ہے. ہمارے معاشرے میں بیٹی کی پیدائش میں خوشی کے بجائے فکر کا باعث بن جاتی ہے، کیونکہ والدین کی یہ سوچ لاحق ہو جاتی ہے کہ مستقبل میں جہیز کا انتظام کیسے کریں گے. یہی سوچ رفتہ رفتہ ایک سماجی لعنت کی شکل اختیار کر چکی ہے. اسلام ہمیں سادگی، مساوات اور آسانی کا درس دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہو. مگر افسوس، آج ہم دکھاوے، نمود و نمائش کو عزت کا معیار بنا چکے ہیں. مہنگا جہیز نہ ہونے کی وجہ سے کئی لڑکیاں شادی سے محروم ہو چکی ہیں. کئی شادیاں لڑائی، جھگڑے، ظلم کا شکار ہو چکی ہے. جہیز کے نام پر گھروں میں آگ لگتی ہے، دل ٹوٹتے ہیں، رشتے بکھرتے ہیں. باپ کی محنت، ماں کی دعا لٹ گئی، باپ کی محنت، ماں کی دعا لٹ گئی. جہیز سے بھی کتنی خوشی چھٹ گئی. نہ بیٹی کی خطا، نہ اس کا گناہ، پھر کیوں رسموں میں اس کی ہنسی مٹ گئی. جہیز صرف سامان نہیں، یہ آنسو ہے ماں کے، یہ پسینہ ہے باپ کا، یہ خوشیاں ہے اس بیٹی کی جو خاموشی سے سب سہ لیتی ہے. ذرا بتائیے، کیا بیٹی اللہ کی نعمت نہیں؟ کیا بیٹی بوجھ ہے؟ پھر آخر کیوں جہیز کو عزت بنا دیا ہے؟ جہیز کی وجہ سے والدین قرض کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں، اور بعض اوقات بیٹیوں کو ذہنی اور جسمانی تشدد کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب ایک رسم کی خاطر درست ہے؟ ہرگز نہیں. اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ سادگی، عدل اور رحم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. جہاں شادی آسان تھی، بوجھ نہیں، اسلام نے نکاح کو آسان بنایا ہے اور غیر ضروری رسموں سے منع فرمایا ہے. جہیز ایک ایسی رسم ہے جو شریعت اسلامیہ سے ثابت نہیں، مگر آج ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہے. جب شریعت نے جہیز کو لازم نہیں کیا تو ہم نے اسے کیوں لازم بنا لیا؟ جہیز کی وجہ سے والدین قرضوں تلے دب جاتے ہیں اور بہت سی بچیاں بغیر قصور کے بیٹھی رہ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ
حسن اخلاق یعنی عورتوں کو اس کا مہر خوش دلی سے ادا کرو. یہ آیت واضح کرتی ہے کہ اسلام نے مہر کو فرضی کیا ہے، جہیز کو نہیں. ہم اپنی بیٹیوں کو سکھائیں گے کہ ان کی تعلیم اور الماری سے نہیں بلکہ تعلیم اور کردار سے ہے. کل آنگن میں ایک لاڈلی چل رہی تھی، کل آنگن میں ایک لاڈلی چل رہی تھی، ابھی جس کے ہاتھوں میں مہندی لگی تھی. خطا اس دلہن کی جو تھی بس یہی تھی، خطا اس دلہن کی جو تھی بس یہی تھی، اس کے جہیز میں ابھی کچھ کمی تھی. یاد رکھیں تبدیلی حکومتوں سے نہیں آتی، تبدیلی گھروں سے آتی ہے، اور آج یہ تبدیلی ہم سے شروع ہوگی. ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ بیٹی کوئی بوجھ نہیں بلکہ رحمت ہے. اس کی تعلیم، تربیت، اچھے اخلاق اس کا اصل جہیز ہے. اگر ہم واقعی ایک اچھا معاشرہ چاہتے ہیں تو جہیز جیسی فرسودہ رسم کو ختم کرنا ہوگا. آج میں اس جلسے کے ذریعے ہر باپ، ہر ماں، ہر نوجوان لڑکے اور لڑکی سے اپیل کرتی ہوں، جہیز مانگنا بند کریں، جہیز کو عزت سمجھنا چھوڑ دیں. اور بہنوں، خاموش رہنا کافی نہیں، خاموشی نے بہت ظلم جنم دیا ہے. اگر ہم قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھام لیں تو ہمارے معاشرے کی بہت برائیاں خود بخود ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جہیز جیسی نئے شریعتوں سے محفوظ فرمائے، ہمارے بیٹیوں کی عزت کی حفاظت فرمائے، ہمارے گھروں میں سکون و برکت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. میں اپنی تقریر کا اختتام ان اشعار سے کرنا چاہتی ہوں. آؤ بدل دیں یہ فرسودہ دستور، آؤ بدل دیں یہ فرسودہ دستور، آسان کرے نکاح، دے بیٹے کو وقار و نور. جہیز کو دفن کریں رسموں کے ساتھ، جہیز کو دفن کریں رسموں کے ساتھ، تب جا کے سنبھلے گا ہمارا معاشرہ. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.